وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین عالی وقار، آج کے افتاوار درس قرآن حکیم میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مطہر کے اصالہ ثواب کے لیے آج کی ہم گفتگو سنیں گے اور کریں گے۔ جو اللہ ہمیں ثواب دے گا، ہم حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو پیش کریں گے، اور آپ کا یہ فیض بھی ہے اور آپ کا یہ منشور بھی ہے۔ جتنی زندگی آپ نے گزاری، آپ اپنے مریدین کو اور اپنے محبین کو قرآن پاک کا درس دیا کرتے تھے اور تبلیغ کیا کرتے تھے، اور آپ کا جو مجمع ہوتا تھا درس قرآن کا، آپ کے مجمع کے اندر 70 ہزار کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ اور پھر یہ بھی آپ کی ایک کرامت تھی کہ آپ بغیر کسی سپیکر کے، بغیر کسی کمیونیکیشن نظام کے، آپ ان کے اندر واعظ فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ واعظ کرتے تو پورے مجمع میں ہر بندہ یہی سمجھ رہا ہوتا کہ آپ میرے پاس واعظ فرما رہے ہیں۔ مجادات بھی آپ کی زندگی میں تھے، ریاستیں بھی آپ کی زندگی میں تھی، تقویٰ بھی آپ کی زندگی میں تھا۔ سب سے بڑا جو آپ کی زندگی کا منشور تھا وہ تھا دین اسلام کی خدمت اور محبوب کریم علیہ السلام کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کا ابلاغ لوگوں تک کرنا۔ اور پھر آپ نے جن شاگردوں کو پڑھایا، تقریباً ان کی تعداد 1 لاکھ بنتی ہے، جنہیں آپ نے باقاعدہ مذہب کی تعلیم عطا فرمائی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کو یہ بات چاہیے اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم جس پیر کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور جن کی 11ویں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ان کا مذہب کے ساتھ کتنا لگاؤ تھا، ان کا دین کے ساتھ کتنا پیار تھا، اور ان کا قرآن پاک کے ساتھ کتنا پیار تھا اور کتنی محبت تھی۔ میں نے جان بوجھ کر یہ چونکہ اس مہینے کے اندر آپ کے نام کی محفلیں سجتی ہیں بڑی 11ویں کے نام سے، تو آج کی بزم کے اندر میں نے آپ کی روح کے اصالہ ثواب کے لیے انتخاب قرآن پاک کے درس ہی کا کیا۔ ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کے ضمن میں ہم چند باتیں سماعت کریں گے، اور اس کے آیت کے آخر کے اندر ایک سبق ہے۔ اولیاء کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا، اسے سمجھنا، یہ بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج اللہ رب العالمین کے کلام سے ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے، اس میں رب کائنات نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت کریں اور پھر اس کے مضامین کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان: اگر تم کو اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا، تو اس کی مانند کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سو اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب کائنات نے کافروں کو ایک چیلنج کیا، اور یہ چیلنج ایسا تھا جو محبوب کریم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ چیلنج کافروں کے نام ہے۔ محبوب کے دور میں بھی کسی کافر نے اس چیلنج کا جواب
نہیں دیا، اور آج تک بھی کوئی کافر اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور قیامت تک کوئی دے بھی نہیں سکے گا، کیونکہ یہ چیلنج کسی بندے کا چیلنج نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چیلنج ہے۔ ہم نے اس سے پیچھے جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی سماعت کی تھی، اس میں رب کائنات نے اپنے خالق ہونے پر دلیل قائم کی۔ آسمان سے میں پانی اتارتا ہوں، پھر زمین سے زرعی اجناس نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، یہ میں اللہ ہی کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی اتارنا، زمین سے پھلوں کا پیدا ہونا، اجناس کا پیدا ہونا، اس کو اپنے خالق ہونے پر دلیل کے طور پر پیش کیا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے کافروں کے سامنے رب کائنات نے تمام جہان کے لوگوں کے لیے اس آیت کو رسول اللہ کی رسالت پر دلیل بنایا، کیونکہ جس ماحول کے اندر محبوب کریم علیہ السلام قرآن پیش کر رہے تھے، اس ماحول میں بڑی دشمنیاں تھیں اور بڑے تانے تھے۔ آج دن کو بھی آپ نے سماعت کیا، جب 3-4 دن وحی کا سلسلہ رکا تو عورتوں نے یہاں تک باتیں کہہ دی، یعنی جو کافر عورتیں تھیں انہوں نے یہاں تک باتیں کہہ دی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، اور کافروں نے یہاں تک تانے لگانا شروع کر دیے کہ اب تو آپ کا رب کوئی چیز بتاتا ہی نہیں ہے، اس نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، کوئی بات آپ کے ساتھ وہ نہیں کرتا۔ اب جب قرآن نہ سناتے تو اس طرح کے تانے آتے، اور جب محبوب قرآن سناتے تو کافر لوگ کہتے یہ تو جادو ہے، یہ تو کسی بندے کا کلام ہے نہیں، یہ تو جادو ہے، اور پھر اس طرح کے جملے بولتے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے باتیں گڑھتے ہیں اور پھر ہمیں آ کے بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ اس طرح کے تانے اس ماحول کے اندر چل رہے تھے۔ قرآن کو وہ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے، قرآن کو وہ جبرائیل کے ذریعے محبوب کے سینے پہ اترنے والا کلام وہ نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے جادو ہے، کہتے تھے یہ خود اپنے پاس سے گھڑ کے سنا دیتے ہیں۔ تو رب کائنات نے چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے محبوب آپ انہیں بتا دیں اگر تمہیں اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہے، کس کتاب کے اندر؟ نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے محبوب بندے کے سینے پہ نازل فرمایا ہے، اس کے کلام الہی ہونے میں اگر تم شک کرتے ہو، اچھا ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں۔ چیلنج کیا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کلام کی مانند ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تم کہتے ہو بندے کا کلام ہے، یہ خود گڑھتے ہیں، یہ خود بتاتے ہیں، تم ایسا کرو ایک صورت لے آؤ۔ اچھا یہاں پر تو رب کائنات نے ایک صورت کا چیلنج کیا۔ آئیے مختلف جگہوں پر اسی طرح کے چیلنج اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کیے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے یہ آیت کریمہ اور مختلف آیتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل کیسے بنتی ہیں، اور ان آیتوں کے اندر ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے، اور ان آیتوں کو سن کر ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے رب کائنات نے کافروں کو جو چیلنج کیا، اس چیلنج کو اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے اندر بیان فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، محبوب آپ فرمائیے اگر تمام انسان اور جن اس قرآن کی مثل لانے میں جمع ہو جائیں، صرف ایک انسان نہیں، دو انسان نہیں، عرب والے نہیں، تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جن سارے جمع ہو جائیں، کیا کام کرنے کے لیے؟ قرآن جیسا قرآن لانے کے لیے۔ رب کائنات نے کہا سب کو کہو جمع ہو جائیں، کام کیا کرنا ہے؟ جیسا قرآن ہے ویسا وہ قرآن لے کے آئیں، جیسا ہم آپ کو بتاتے ہیں ویسی کوئی خبر لے کے آئیں۔ رب کائنات نے کہا اگر یہ سارے جمع ہو جائیں لا یاتون بمثلہ، یہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ ساتھ قرآن نے یہ بھی کہا اکٹھے ہو جاؤ سارے، بے شک سب کو جمع کر لو، لیکن ہم تمہیں بتا دیتے ہیں تم اس کی مثل نہیں لا سکو گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اس سلسلے میں خواہ تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، مدد کرو جس طرح سے بھی، لیکن تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ اچھا اس آیت کے اندر سورہ اسراء کی اس آیت کے اندر رب کائنات نے پورے قرآن کا چیلنج کیا۔ اے محبوب بتاؤ جن اکٹھے ہو جائیں، انسان اکٹھے ہو جائیں، اس قرآن جیسا قرآن لے کے آئیں، اور ہم بتاتے ہیں نہیں لا سکیں گے۔ اچھا یہاں تو قرآن کا چیلنج تھا، رب کائنات کو پتا تھا یہ نہیں لا سکتے، یہ تو ویسے ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، ویسے کلام الہی کے اندر شک کرتے ہیں۔ رب کائنات نے پھر جا کر اگلی آیتوں کے اندر اس چیلنج میں تخفیف کی۔ پہلے یہ کہا قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ،
آئیے دوسرے نمبر پر پھر کیا چیلنج کیا؟ رب کائنات نے سورہ ہود کے اندر اپنے چیلنج کے اندر تخفیف کی۔ اللہ فرماتا ہے فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، ایسا کرو تم پورا قرآن تو نہیں لا سکے، میں نے تمہیں چیلنج کیا تھا پورے قرآن جیسا قرآن لے آؤ، اچھا تم ایسا کرو صرف اس کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ میں چیلنج گٹھا دیتا ہوں، کم کر دیتا ہوں، تخفیف کر دیتا ہوں، پورا قرآن تم نہیں بنا سکے اور نہ بنا سکتے ہو، تم ایسا کرو 10 صورتیں لے آؤ۔ اچھا یہ چیلنج بھی چلتا رہا مکے کے ماحول کے اندر، آوازیں لگتی رہی اگر یہ کلام نہیں تو پھر ایسا کرو نا 10 صورتیں لے آؤ۔ کافر یہ بات سنتے لیکن اس میدان میں کوئی آتا ہی نہیں۔ بھئی دیکھیں یہ بہت بڑی بات تھی، انہوں نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر لیا تھا، ان کے بندے مر رہے تھے، آئے دن ان کا نظام زندگی دھرم برم ہو گیا تھا، صحابان کی گردنوں کو کاٹ رہے تھے۔ اگر وہ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتے، اور میں کہتا ہوں یہ چیلنج کوئی اردو ماحول کے اندر نہیں تھا، یہ چیلنج آل عرب کو کیا جا رہا تھا، وہ جو اپنی فساد پر ناز کرتے تھے، وہ جو اپنی بلاغت پہ ناز کرتے تھے، چونکہ قرآن عربی زبان کے اندر اترا ہے اور یہ ان کی مادری زبان تھی اور اپنی زبان پر انہیں بڑا ناز تھا۔ رب کائنات نے کہا میں اجمی زبان کی بات نہیں کر رہا، میں تمہاری اپنی زبان کی بات کرتا ہوں، ایسا کرو اس زبان میں قرآن لے آؤ۔ نہ لا سکے، رب کائنات نے کہا اچھا ایسا کرو 10 صورتیں لے آؤ۔ اچھا یہ چیلنج بھی چلتا رہا کچھ زمانہ، لیکن وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے۔ رب کائنات نے اس چیلنج کو مزید کم کیا، ایسا کرو محبوب نے بتاؤ کہ تم پورا قرآن نہیں لا سکے، تم 10 صورتیں نہیں لا سکے، ایسا کرو صرف ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، چھوٹی سی 3 آیتوں پر مشتمل ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج چھوٹا چیلنج نہیں تھا، انہیں کیا جا رہا تھا جو آل عرب تھے، لیکن وہ اس میدان میں آتے ہی نہیں، وہ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھتے، وہ جھگڑا کرنے کے لیے آگے بڑھتے۔ میں کہتا ہوں اگر اس چیلنج کا کوئی ان کے پاس توڑ ہوتا ضرور وہ چیلنج کو قبول کرتے۔ کیوں؟ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو دلیل تھی وہ ٹوٹ رہی تھی۔ اگر وہ اس چیلنج کو قبول کرتے اور لے آتے تو معاذ اللہ رسالت کا جو دعویٰ تھا وہ باطل ثابت ہو رہا تھا، لیکن وہ اس میدان میں نہیں آ رہے تھے، انہیں پتا تھا، اندر سے وہ مانتے تھے یہ کلام کسی بندے کا بنایا نہیں، یہ کلام خالق کا بنایا ہوا ہے، لیکن دشمنی تھی جو انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی۔ اچھا یہ چیلنج بھی چلتا رہا، ایک صورت لے آؤ، آوازیں لگتی رہی، ایک صورت لے آؤ، بھائی نہ لا سکے۔ رب کائنات نے چیلنج کے اندر مزید تخفیف کی، اور دیکھنا کہاں سے بات شروع کی، اور پھر اس چیلنج کے اندر ہمارے لیے لطف کیا ہے، ہمارے لیے ایمان کی تازگی کیا ہے، پھر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رب کائنات نے مزید ایک چیلنج کیا سورہ طور کے اندر، اگر تم پورا قرآن نہیں بنا سکتے ظاہر ہے تم نہیں بنا سکتے، اگر تم 10 صورتیں نہیں بنا سکتے ظاہر ہے تم نہیں بنا سکتے، اگر تم ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ظاہر ہے تم نہیں بنا سکتے۔ رب کائنات نے کہا پھر ایسا کرو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس قرآن کی مثل ایک آیت ہی لے کے آ جاؤ۔ بہت بڑا چیلنج تھا، پورا قرآن نہیں بنا سکے، 10 صورتیں نہیں بنا سکے، ایک صورت نہیں بنا سکے، ایسا کرو ایک آیت ہی لے آؤ اور تم بولو یہ قرآن ہے یا قرآن جیسی ہے۔ جب تم ایک آیت بھی نہیں لا سکتے تو پھر سمجھ جاؤ نا جو کلام ہم نے اپنے محبوب بندے کے سینے پہ نازل کیا ہے یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے محبوب بندے کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے یہ کتنی دلچسپ ترین بات ہے، انبیاء سابقین یعنی جتنے نبی اس سے پہلے گزرے ہیں، آپ ہر نبی کی تاریخ پڑھیے، ہر نبی اپنے ساتھ کوئی معجزہ لے کے آیا تھا، ماحول کے اندر جس معجزے کی ضرورت ہوتی ہر نبی وہ معجزہ قوم کو دکھاتا۔ اچھا قوم معجزہ دیکھتی تو جن کے نصیبوں میں ایمان ہوتا وہ ایمان لے آتے، ہر نبی اپنی دور میں آیا معجزہ لے کے آیا، لیکن آپ اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے یعنی آپ کا ایمان مزید بڑھ جائے گا۔ جتنے نبی آئے پھر دنیا سے تشریف لے گئے، جو معجزہ لائے تھے وہ ساتھ اپنے لے گئے۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام معجزہ لے کے آئے تھے، کیا عواموں پر آپ کی حکومت تھی، آپ گئے حکومت بھی ساتھ چلی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام معجزہ لے کے آئے تھے، کیا جن آپ کے تابع تھے، آپ گئے حکومت بھی ساتھ چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کے آئے تھے، ید بیضاء، آپ کے پاس عصا تھا، آپ زمین پہ ڈالتے سانپ بن جاتا، آپ اپنی بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے سفید بن کے باہر آ جاتا۔ اب یہ معجزہ آپ کے پاس عصا والا تھا، لیکن جب آپ گئے معجزہ ساتھ لے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، مادر ذات اندھا یعنی پیدائشی اندھا، ایک تو ہوتا ہے کہ آنکھیں ہوں پھر بندے کی روشنی چلی جائے،
ایک ہے وہ جس کی پیدائشی آنکھیں نہیں ہیں، مادر زادندہ. اب اس کی آنکھوں پر حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ رکھتے تھے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا. لیکن حضرت عیسیٰ گئے، معجزہ ساتھ لے گئے. مردوں کو آپ زندہ کر لیتے تھے، آپ گئے معجزہ ساتھ لے گئے. آج کسی عیسائی کو کہو اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھا دو جو دنیا میں ہے، وہ کہیں گے نہیں ہے. آج کسی یہودی کو کہو اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھا دو جو دنیا میں ہے، وہ کہیں گے نہیں. نبی گئے معجزے ساتھ لے گئے. قانون قدرت یہی تھا، جتنے انبیاء سابقین آئے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے مطابق انہیں معجزات عطا فرمائے. لیکن جب نبی کا آخری ٹائم آیا، نبی نے برزخی جہان کی طرف منتقلی کی، رب کائنات نے معجزہ ساتھ ہی بھجوا دیا. لیکن یہ دیکھیے اب آخر کے اندر آمینہ کا لال دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا ہے. چونکہ ان کی نبوت ایک دن کے لیے نہیں تھی، ان کی رسالت ایک دن کے لیے نہیں تھی. اب قیامت کی صبح تک نبوت ان کی چلنی تھی، اب قیامت کی صبح تک رسالت ان کی چلنی تھی. رب کائنات نے آپ کو بے شمار معجزات عطا کیے. آپ نے مردے بھی زندہ کیے ہیں، آپ نے اندھوں کو شفا بھی عطا فرمائی ہے، آپ کے لحاف دان سے نکلی ہوئی آنکھیں درست بھی ہوئی ہیں، آپ کے قدموں میں درخت چل کے بھی آئے ہیں، آپ کے اشارے پہ چاند ٹوٹا بھی ہے، آپ کے اشارے پہ سورج واپس آیا بھی ہے. لیکن وہ سارے معجزات ایسے تھے جو رسول اللہ کی ظاہری زندگی کے اندر تھے. لیکن ایک معجزہ ایسا ہے، رب کائنات نے اس معجزے کو محبوب کے ساتھ واپس روانہ نہ کیا. محبوب دنیا سے تشریف لے گئے، معجزہ اب بھی باقی ہے. وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ ہے 114 سورتوں کا قرآن. یہ معجزہ ہے. جیسے چیلنج اس دور میں تھا، ہے کوئی ایسا جو قرآن جیسا قرآن لے آئے؟ ہے کوئی ایسا جو 10 سورتیں لے آئے؟ ہے کوئی ایسا جو 1 سورت لے آئے؟ ہے کوئی ایسا جو 1 آیت لے آئے؟ یہ معجزہ اس دن بھی بول رہا تھا اور یہ چیلنج آج بھی بول رہا ہے. اچھا، کافروں نے بڑی ترقی کر لی، آج بھی قرآن کے مخالف ہیں، دن بھی دن مخالفت میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اس وقت بھی کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور دور حاضر کے اندر بھی کوئی کافر اس چیلنج کو قبول کرنے والا نہیں. کوئی ایسا کافر ہو، کفر کی وادیوں میں رہنے والا کوئی ایسا ہو جو قرآن جیسا قرآن لے کے آئے. اور میں کہتا ہوں کتنا نور ہے جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے سینے پر ہیرا کی چوٹی سے اترا تھا، آج بالکل اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے. ایک لفظ بھی بڑا نہیں، ایک لفظ بھی کم نہیں ہوا. اور صرف آج نہیں، قیامت تک بالکل ایسا ہی رہے گا. اور یہ چیلنج ہر جگہ پر چلتا رہے گا. اور میں کہتا ہوں مسلمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ رب کائنات نے ہمیں محبوب کے صدقے میں ایک ایسا معجزہ دیا ہے کہ اس معجزے کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. اب دیکھیں نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی رسالت کی دلیل بنایا. ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے. تم ایسا کرو، اگر شک کرتے ہو اس کے کلام الہی ہونے میں تو تم اس جیسا کوئی اور قرآن لے کے آؤ. اب رب کائنات نے اسے دلیل بنایا. بھی دلیل کیسے ہے؟ چونکہ جس وادی کے اندر یہ قرآن پاک اتر رہا تھا، چیلنج کر رہا تھا، بتا رہا تھا، وہ لوگ دشمنی نے اتنے آگے بڑے ہوئے تھے، وہ ہر حربہ استعمال کرتے تھے کسی طرح رسول اللہ کی نبوت بند ہو جائے، کسی طرح یہ تحریک ختم ہو جائے. انہوں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس سے رسول اللہ کی تحریک رک سکتی تھی. ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا. بھئی اگر یہ حربہ وہ استعمال کر سکتے تھے، ان کے پاس طاقت ہوتی تو وہ لازماً کرتے، لیکن وہ نہیں کر سکے. دلچسپ ترین بات دیکھیں، رب کائنات نے ایڈوانس میں، یعنی ابھی تو چیلنج ہوا ہے، بعد میں کسی نے کوشش کرنی ہے، بعد میں کسی نے قرآن جیسا قرآن بنانا ہے. رب کائنات نے ایڈوانس میں محبوب کریم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا. اس غیب کی آج بھی تصویر دیکھی جا رہی ہے. وہ غیب کا علم کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سو اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے. یعنی ایڈوانس میں رب کائنات نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، میں بتا رہا ہوں. اب اللہ کی یہ جو خبر غیب تھی یہ بالکل صادق ہوئی، بالکل سچی. اس دور کے کافر بھی نہیں کر سکے، آج کے دور کے بھی کافر نہیں کر سکے، قیامت تک کوئی کافر وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ ایڈوانس میں بتا رہا ہے ہم نے جو سونے محمد کے سینے پہ قرآن نازل کیا ہے یہ ہمارا کلام ہے. بندوں میں سے کس کی جرأت ہے کہ ہمارے کلام جیسا کلام بنا سکے؟
اب ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھیے، جب رب کائنات بار بار چیلنج کر رہا ہے جہان والوں کے سامنے، پورے قرآن جیسا لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، میں بتا رہا ہوں کلام الہی جیسا کوئی بندہ نہیں بنا سکتا۔ میں کہتا ہوں جب اللہ بار بار لوگوں کو بتا رہا ہے میرے کلام جیسا کوئی کلام نہیں، تو پھر جس کے سینے پر میں نے کلام نازل کیا ہے اس محمد جیسا بھی کوئی نہیں دنیا میں، یعنی کلام بھی بے عیب ہے، اور جس ذات پر ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے وہ ہمارا محبوب بھی بے عیب ہے۔ اسی لیے دنیا ترس رہی ہے بھئی، اپنے تو اپنے ہیں، وہ تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، غیر بھی مان گئے پوری کائنات کے اندر عبداللہ کے چاند جیسا اب تک کوئی نہیں آیا۔ دی 100 کتاب وہ انگلش کے عیسائی ڈاکٹر نے لکھی ہے، اور اس کتاب کا متن کیا ہے؟ اس کے اندر اس نے 100 کائنات کے بڑے بندوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا میرے دل میں آیا میں یونیورسٹیاں پڑھوں، میں لائبریریاں پڑھوں، میں مذاہب پڑھوں، میں تقابلی جائزہ لوں، میں پوری دنیا گھوموں، میں دیکھوں پوری کائنات کے اندر سب سے افضل ترین لوگ کتنے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے بڑا سفر کیا، میں نے بڑی کتابیں پڑھی، عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کہتا ہے منصف ہو کے میں نے جہان پڑھا ہے، اور جہان پڑھنے کے بعد مجھے 100 بندے نظر آئے جو پوری کائنات کے ماتھے کا جومر تھے، 100 بندے، میں نے کہا لائق ترین ہیں۔ پھر کہنے لگا جب میں نے 100 بندوں کو پوری کائنات سے چنا تو پھر میرے دل میں خیال آیا اچھا یہ 100 بندے تو پوری کائنات میں سے، کوئی ایسا بھی ہے ان 100 میں سے جسے میں پہلا نمبر دوں؟ پہلے میں نے پوری کائنات میں سے 100 چنے۔ کہنے لگا پھر میں نے 100 کو دوبارہ پڑھا، جب میں نے دوبارہ پڑھا تو میری قلم یہ جملہ لکھنے پہ مجبور ہو گئی، پوری کائنات میں سے 100 چنے ہیں، اور ان 100 میں سے جس کا نمبر پہلا ہے وہ آمینہ کا لال جناب محمد رسول اللہ۔ یعنی اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جو بھجوایا ہے، ساتھ پھر چیلنج دے کے بھیجا، دیکھو کلام بھی ایسا ہے بے عیب، اور ہمارا سونا محبوب بھی ایسا ہے بے عیب، کائنات ڈھونڈتی رہے گی، ان جیسا دنیا میں نہیں آئے گا۔ عرب کی جو تاریخ تھی کتنی گندی تاریخ تھی، یعنی یہ باپ کتنا صفاک باپ تھا، یہ اپنی بیٹی کو زندہ مٹی کے گڑھے میں دبا کے رات کو آ کے سکون سے سو جاتا تھا۔ یہ بھائی درندگی کا کتنا مظاہرہ کرتا تھا، یہ اپنی بہن کا قتل کر کے سکون کے ساتھ سو جاتا تھا، اس کے دل پر ذرا بھی ملال نہ آتا تھا۔ لیکن دیکھو نا آج بھائیوں کو بہنوں کی محبت کس نے عطا فرمائی، آج بیٹیوں کے محبتوں کو باپ کے سینے میں کس نے پیدا فرمایا؟ یہ کمال ہے آمینہ کے لال کا۔ آپ آئے تو بیٹی کو عروج دیا، آپ آئے تو بہن کو عروج دیا، آپ آئے تو لوگوں کو ماں کی قدر اور قیمت بتائی، آپ آئے تو لوگوں کو بتایا بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یعنی انگریز بھی کہتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر کہ عرب والے اس دور میں کہنے کو تو انسان تھے لیکن وہ درندہ صفت انسان تھے۔ میں کہتا ہوں اس درندگی کے ماحول کے اندر میرے محبوب تشریف لائے اور کیسے لوگوں کے سینوں کو دھویا، اور اب کائنات کے اندر اگر کوئی لائق بننا چاہتا ہے، اونچا بننا چاہتا ہے، تو اسے قرآن کہتا ہے ایمان ویسے لاؤ جیسے رسول اللہ کے غلام ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہ جنہیں رسول اللہ نے اپنی غلامی میں لیا، اس کے فوراً بعد رب کائنات نے کہا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اچھا جو دوزخ کی آگ ہے، دوزخ کی آگ کے اندر ایک تو کافروں نے جانا ہے، سارے کے سارے کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ دوسرا مسلمانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، مختلف کام انہیں بتائے گئے تھے، روگردانی کی، اللہ اگر وہ حالت اسلام میں دنیا سے گئے، اللہ جب تک چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اگر اللہ چاہے بغیر دوزخ میں ڈالے انہیں معاف کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ بنی ہے وہ صرف اور صرف کافروں کے لیے، اور دوزخ میں جائیں گے مسلمان اپنے کرتوتوں کے باعث، لیکن پھر ایک ایک تک میرے رسول کی شفاعت پہنچے گی اور حضور کی شفاعت کا صدقہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس آیت کے اندر ساتھ یہ بتایا گیا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ پتھر کو آگ میں ڈالنے کا کیا فائدہ،
اسے پانی میں ڈالو، آگ میں ڈالو، پتھر کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ عذاب تو اسے ہوگا جو سوچ سمجھ رکھتا ہو، جسے سوچ سمجھ نہیں ہے، یعنی پتھر، درخت، اس طرح کی چیزیں یہ تو مکلف نہیں ہے، تو پتھر کو کیوں ڈالا جائے گا؟ کن پتھروں کی بات ہو رہی ہے؟ سارے پہاڑوں کے پتھر، سب کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف ان پتھروں کی بات ہے جن پتھروں کو کافر لوگ بت بنا کے پوجا کیا کرتے تھے، اپنے سامنے رکھتے تھے، ان کے سامنے حاجتیں پیش کرتے تھے، کہتے تھے یہ بارش دینے والا ہے، یہ جناب بیٹے دینے والا ہے، یہ ہماری مصیبت حل کرنے والا ہے، یہ ہمارا فلاں کام کرنے والا ہے۔ انہوں نے الادہ اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، ہر بندے نے گھر میں اپنا خدا اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تو وہ والے پتھر، یعنی جن پتھروں سے انہوں نے بتوں کو بنایا ہوا تھا، اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو بھی ڈالے گا، یعنی وہ جو ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان بتوں کو بھی آگ میں ڈالے گا۔ کیوں ڈالے گا؟ ذلت کے لیے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ جس کی تم پوجا کیا کرتے تھے یہ تو اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے تھے، یہ تو کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے، یہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، تم ان کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ان کے ساتھ اس لیے پتھروں کو ڈالا جائے گا تاکہ ان کی ذلت میں مزید اضافہ ہو، اور انہیں اندر سے افسوس ہو کہ ہائے ہم نے ایک سچے خدا کو کیوں چھوڑا ہوا تھا۔ جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جو سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال سے محبت کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو رب کائنات نے ان کے متعلق فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ کون سا سونا چاندی؟ جس کی بندے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہی سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی جبینوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اس سے۔ اب اسی سونے چاندی کو گرم کرنے کا معنی کیا ہے؟ تاکہ بندے کو پتا چلے کہ جس سونے چاندی کی محبت میں اس نے رب کو بلا دیا تھا اور رب کا حق ادا نہیں کیا تھا، آج یہی سونا چاندی اس کے عذاب کا سبب بن گیا ہے۔ اچھا، پتھر جائیں گے دوزخ کے اندر، کون سے پتھر؟ جو درجے میں بت ہوں گے، ان کے متعلق ایک آیت کریمہ بھی ہے، اس آیت پر ایک چھوٹا سا سبق ہے، وہ بھی دیکھیں۔ ایک اور جگہ پر رب کائنات نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حساب جہنم، بے شک تم اور اللہ کے سوا تم جن بتوں کو پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ کنہیں کہا؟ کافروں کو۔ تم اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے کے سارے دوزخ کے اندر ہیں۔ اچھا، اس آیت پر میں نے کیا کہنا ہے؟ اس آیت پر میں نے یہ کہنا ہے جس دور کے اندر ہم نے سانس لیا ہے، اس دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے، قرآن پاک کے ساتھ امانت داری نہیں نبھاتے۔ کیا یہ آیت ہے بتوں کی مذمت میں اتری ہوئی؟ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ بے شک تم اور اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اچھا، اس آیت کو پڑھتے ہیں، پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ اے غوث اعظم کو ماننے والے، تم اور غوث کا مزار یہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں کسی مزار کا ذکر نہیں ہے، جو سیکھنے والی بات ہے، یہاں کسی مزار کا ذکر نہیں ہے، یہاں کسی ولی کا ذکر نہیں ہے۔ ولیوں کے مزار کتنی رحمتوں کے مرکز ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ولیوں کی صحبت کا حال آپ نے دیکھنا ہو تو آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں۔ قرآن پاک نے تو ولیوں کے دربار میں بیٹھنے والے کتے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ حالانکہ قرآن یہ فضول کلام نہیں ہے، کوئی فضول بات قرآن کے اندر نہیں ہے، جو ہے وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا اصحاب کہف کا جو کتا تھا، قرآن پاک نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا ان کا کتا ان کے غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا مولا کتے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بازو پھیلا کے بیٹھا ہے، اور اس کے جو بیٹھنے کا سٹائل ہے قرآن پاک وہ بھی بیان کر رہا ہے۔ اور یہاں پر میاں صاحب نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ فضل تیرے تھی لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ جڑ کے۔ یہ جو پھٹا ہوتا ہے نا لکڑی، آپ اسے پانی کے اندر ڈال دو نا، یہ تیرتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کیل کو پانی میں ڈالو تو وہ ڈوب جائے گی، لیکن اسی پھٹے کے ساتھ اگر آپ کیل لگا دو تو کیل کو پھٹا تیراتا رہے گا، لوہا ہو کے بھی کیل نہیں ڈوبے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں فضل تیرے تھی لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ جڑ کے، کتے جنت جان محمد چنگیاں دے سر لڑ کے۔
یہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے نا، اس کے متعلق حدیث پاک کے اندر ہے کہ یہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ کتوں کا جنت میں کیا کام ہے؟ اور ولیوں کے چوکھٹ اور دربار پر جو کتا بیٹھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا بیٹھنے کا انداز بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ تو جو غوث اعظم کے مزار پر بیٹھتا ہے، کیا اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی؟ تو یہ لوگوں نے قرآن پاک کے ساتھ ایک دغا کیا ہے، بتوں والی آیتوں کو اٹھا کر ولیوں پر لگایا۔ وہ آیتیں جن کے اندر بتوں کا ذکر تھا، بتوں کی مذمت تھی، میں نے آپ کے سامنے کہا پتھر، کون سے پتھر؟ وہ بت جو کافروں نے بنائے تھے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور دور حاضر کے اندر ان آیتوں کو پڑھ کے کہا داتا کا مزار معاذ اللہ دوزخ میں جائے گا، غوث کا مزار معاذ اللہ دوزخ میں جائے گا، خواجہ کا مزار معاذ اللہ دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں۔ حالانکہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، مزاروں پہ جانے والا کوئی بندہ بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ رب ہیں۔ سارے کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ ان کی صحبت میں اس لیے بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں رب یاد آتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو شیطان کے ساتھ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو میں نے چلتے چلتے ایک جملہ بولا، اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندوں کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، اور قرآن پاک جس مقصد کے لیے اترا ہے اسی مقصد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں نے اپنے من کے عقیدے ثابت کرنے کے لیے قرآن کی وہ بتوں والی آیتیں پڑھ کر وہ ولیوں کے اوپر لگا دی، وہ نبیوں کے اوپر لگا دی، وہ مزاروں کے اوپر لگا دی۔ حالانکہ کسی جگہ بھی قرآن پاک کے اندر جب ترجمہ آپ پڑھیں گے، جب آپ اس کے شان نزول دیکھیں گے، آیت تو ہوگی بتوں والی، اٹھا کے لگا دیں گے مزاروں کے۔ یہ دیکھیں مزاروں پہ جانے والے یہ بتوں کے پاس جاتے ہیں، یہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اٹھا سکتے، انہیں تم نے غسل دیا تھا، انہیں تم نے کفن دیا تھا۔ حالانکہ یہ ساری آیتیں بتوں والی آیتیں، اور یہ قرآن پاک کے ساتھ دیانتداری نہیں، امانتداری نہیں کہ بتوں کی آیتیں اٹھا کے تم اولیاء کے اوپر لگا دو، بتوں کی آیتیں اٹھا کے تم پھر کسی بندے کے اوپر لگا دو۔ میں کہتا ہوں ولیوں کو چھوڑو، وہ تو بہت اونچے لوگ ہیں، ایک عام سا بندہ ہو، ایک عام سا دیہات میں رہنے والا سادہ سا، وہ فوت ہو جائے، قبر میں اسے دفن کر کے آؤ، تو اس کے نام شریعت بولتی ہے یہ تیرا باپ لگتا ہے؟ جی میرا باپ لگتا ہے۔ تو اس کی قبر پہ جانا ہر جمعے کو، مولا جاؤں گا، ملے گا کیا؟ محبوب کہتے ہیں کتب ان اللہ بارا، اگر تو اس کی قبر کو ہر جمعے کو جا کے دیکھتا رہے گا نا، ایک وقت ایسا آئے گا تو گناہگار بھی ہوگا تو اللہ تجھے نیکوکاروں میں شامل فرما لے گا۔ میں نے کہا عام سا بندہ ہو لیکن باپ کی حیثیت ہے، وہ قبر کے اندر لیٹ جائے، اس کی قبر کی مٹی کو دیکھنے کی وجہ سے گناہگاروں کو بھی اللہ نیک بنا دیتا ہے۔ تو جو ہوئی اللہ کا پیارا، جس نے راتیں رب کے نام پر گزاری، جس نے دن رب کے نام پر گزارے، جس نے عبادتیں کی، جس نے تقویٰ کیا، پھر اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔